سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 2 پروگراموں سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی زندگی کے روشن پہلوؤں سے سیکھنے اور ان کی زندگی کے واقعات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آج پروگرام کے سٹارٹ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شبیرہ میں صدیقی صاحب نے یہ کلام لکھا ہے اور کلام بڑا خوبصورت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا صدیق سلام علیکہ، یا صدیق سلام علیکہ، یا عتیق سلام علیکہ، حالت کا کے تاج والے، امتوں میں راج والے، قرب کی معراج والے، یا صدیق سلام علیکہ۔ حق شناس بھی تمہیں ہو، سب سے پاس بھی تمہیں ہو، ہمری آس بھی تمہیں ہو، یا صدیق سلام علیکہ۔ سروروں کے تم ہو سرور، عاشقوں میں پہلا نمبر، بنے کون تیرا ہمسر، یا صدیق سلام علیکہ۔ تیرے پیکر سا ہو جائے، تجھ میں پھر فنا ہو جائے، عشق گر صورت میں آئے، یا صدیق سلام علیکہ۔ صرف وہ کرے طلب ہی، تیری راہ میں کسب ہی، جس کو چاہے میرا رب ہی، یا صدیق سلام علیکہ۔ مومنی میں سب سے اعلیٰ، متقی میں سب سے اعلیٰ، صدیقی میں سب سے اعلیٰ، یا صدیق سلام علیکہ۔ اور وہ آگے فرماتے ہیں کہ تم ہی ہو شفیق اکبر، تم ہی ہو شفیق اکبر، تم ہی ہو عتیق اکبر، تم ہی ہو صدیق اکبر، یا صدیق سلام علیکہ۔ دلبر رسول ہو تم، ہم سفر رسول ہو تم، مظہر رسول ہو تم، یا صدیق سلام علیکہ۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آج ایک بار پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے حافظ صاحب آپ کا؟ جی اللہ کا فضل، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب آج بھی الحمدللہ ہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ صاحب بلا تخیر میں پہلا سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہجرت کے بعد کا جو دور تھا، پچھلا جیسے پروگرام ہم نے ہجرت تک سرکار دو عالم اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کی، آپ مجھے بتائیں ہجرت کے بعد کا جو سیدنا صدیق اکبر کا جو زندگی کا حصہ تھا وہ کیسا تھا، اس کے اپنے خاص انداز میں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، آپ نے جیسا کہ پہلے یہ کہا ہے کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہم آخری سیشن کریں گے۔ جی آخری سیشن، جی اگلے پروگرام میں کسی اور صحابی شخصیت کے متعلق کچھ پڑھنے کی اور کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی وہ ذات ہے کہ اگر ان پہ آپ 100 پروگرام بھی کریں نا تو وہ بھی کم ہے۔ جی بالکل ایسا۔ پروگرام کے وقت کے اختصار کے پیش نظر پھر میں بہت اختصار کے ساتھ چلوں گا۔ ہجرت کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے، تو اس وقت پھر سب سے پہلا جو قدم تھا وہ تھا مرکز، مسلمانوں کا مرکز ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر مسجد کی تعمیر کی ضرورت پڑی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بالکل سامنے ایک پلاٹ تھا، اس کا انتخاب ہوا۔ صحیح۔ اس کی قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پھر تفصیل میں اگر گیا تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ 10 مسکال سونا ادا کر کے اس کی
قیمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی. اچھا اس کے بعد پھر صرف قیمت ادا نہیں کی بلکہ باقی صحابہ کرام کے ساتھ عملی طور پہ بھی مسجد کی تعمیر میں کردار ادا کیا اور اپنی کمر پہ پتھر لاد کے مدینہ کے باہر سے لے کے آتے اور مسجد کی تعمیر کرتے. صحیح. مدینہ کی آب و ہوا چونکہ مکہ مکرمہ سے قدرے مختلف تھی تو موافق نہ آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام اس میں بیمار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام ان کی عادت کے لیے آیا کرتے تھے. باقی صحابہ کرام کی عادت کے لیے بھی جاتے لیکن خاص طور پہ ان کی عادت کے لیے صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور ان کو اپنی دعاؤں سے نوازتے. تو پھر جب مواخات مدینہ قائم ہوا، بھائی چارہ قائم ہوا، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی بنایا. تو ان کے جو بائی بنے وہ خارجہ بن زید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. اچھا اس کے بعد نا ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو مواخات مدینہ قائم ہو گئی اور پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیر مسلم مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ قائم کیا کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. صحیح. آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہیں کریں گے اور باہر سے جو بھی دشمن ہم پہ حملہ ور ہوگا ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. صحیح. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن دعوت کے لیے نکلے ہوئے تھے، تبلیغ کے لیے. تو ایک یہودی تھا، فخاص نام تھا اس کا. صحیح. جب انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا کہ مجھے تمہارے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ الیاذ باللہ اللہ کو میری ضرورت ہے، تمہارا اللہ میرا محتاج ہے. تو جب یہ بات اس نے کہی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا غصہ آیا اور برا لگا. وہ انہوں نے کہا کہ تم نے غلط کہا. بحث و مباحثے میں پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے اور انہوں نے اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا. تو وہ ایک واویلا مچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور پیش ہو کے اس نے سارا واقعہ بیان کیا. مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا تھا وہ آپ ہی کے صحابی نے اور آپ ہی کے یار غار نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے. صحیح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر سے پوچھا تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایسی بات کی جو مجھے ناگوار گزری. صحیح. تو وہ جو یہودی تھا وہ اس بات سے مکر گیا. وہ کہتا کہ جی یہ ابو بکر جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی الیاذ باللہ. تو قربان جائیں پھر یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن پاک کی آیات دے کے جبرائیل کو بھیجنا پڑا. وہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں لقد سمع اللہ قولا اللہ فقیر ونحن اغنیاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سن لیا، اللہ نے سن لیا وہ بات جو اس نے کہی کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. وہ آگے پھر یعنی یہ وہ سارا واقعہ بیان کیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت پہ مہر ثبت کرنے کے لیے پھر قرآن پاک نازل ہوا. خدا صدیق کہتا ہے. یہ ان کا اعزاز ہے کہ جب ان کی صدیقیت پہ آنچ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر بولنا پڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صداقت کی وحی کے ذریعے گواہی دی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ایک رشتہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا وہ ان کی عمر شادی کے قابل ہو گئی ہوئی تھی. تو جگہ جگہ سے پیغام آ رہے تھے قریش سے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغام آتا خاموشی اختیار کر لیتے یا انکار کر جاتے. تو قربان جائیں ابوبکر صدیق پہ یہ سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے. تو یہ حضرت علی کے پاس گئے اور حضرت علی سے کہا کہ اے علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاطمہ کے لیے ہر جگہ سے پیغام آ رہے ہیں نکاح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو منع کر رہے ہیں، وہ انتظار میں ہے کہ علی پیغام نکاح بھیجے، تم کیوں نہیں پیغام نکاح بھیج رہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے کہ اس وقت مالی حالت کچھ ایسی تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اور عمر اور عثمان ہم مطلب سارا اخراجات برداشت کریں. وہ پھر ایک طویل واقعہ ہے. تو مختصر یہ کہ
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نکاح ہوا تھا، اس نکاح اور پھر نکاح کے بعد جو رخصتی، اس میں بھی جو سب سے اہم کردار تھا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اس سے زیادہ جی وقت کی وہ دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں ہوتی کہ ہم تفصیل سے تمام واقعات کو احاطہ کر سکیں۔ اچھا آپ سب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک جو اور روشن پہلو، وہ ان کا جنگی دور اور پھر اس کے بعد خلافت۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح امن میں، سفر میں، حضر میں، ہر لمحہ بلمحہ، دن میں اور رات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، اسی طرح جنگوں میں بھی یہ آپ کے رفیق تھے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، جتنی بھی بڑے، غزوہ بدر سے اگر آپ چلیں، غزوہ احد کو لے لیں، غزوہ بنو نذیر کو لے لیں، پھر غزوہ حنین کو لے لیں، غزوہ خندق کو لے لیں، فتح مکہ کو لے لیں، پھر کسی بھی غزوہ خیبر کو لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھے۔ صحیح، یعنی ہر غزوہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ رہے۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ پھر جب حجۃ الوداع سے واپسی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری غالب آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ تو پھر 17 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت انہوں نے کروائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ابتدا میں کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن ان کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت کروائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی وجہ سے اپنے گھر سے، اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، یعنی اپنی زندگی کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ کر دیا۔ بلکہ یہاں تک ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے لیے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، تو حضرت عمر فاروق مصلی پہ آگے ہو گئے اور حضرت بکر کے کہنے پہ ہوئے۔ تو جب جیسے ہی انہوں نے اللہ اکبر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو فوراً، یعنی اس وقت انتہائی وہ بیماری کی وجہ سے کمزوری مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری تھی، اور اس حالت میں تھے کہ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتے تھے، اس حد تک کمزوری ہو چکی تھی۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے بولے کہ عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے ساتھ رفاقت، یعنی در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ ابو بکر ہوگا۔ پھر وہ خلافت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ وصال ہوا تو مسلمانوں کے لیے وہ اس سے بڑا صدمہ اس کائنات کے اندر کوئی نہیں ہو بھی نہیں سکتا ایسے ہی۔ تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پھر ایک الگ بحث چھڑ گئی مہاجرین میں اور انصار میں۔ انصار کی خواہش یہ تھی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ہم نے اسلام کو جو ہے وہ کاندھا دیا، تو جو خلیفہ ہے وہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ مہاجرین کا یہ خیال تھا کہ ہم چونکہ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے مصیبتیں بھی برداشت کی، ظلم بھی برداشت کی، ہم میں سے ہونا چاہیے۔ جب یہ بہت زیادہ معاملہ طول پکڑا تو پھر فیصلے کا اختیار حضرت بکر کے پاس آیا۔ حضرت بکر نے کہا، یعنی مختلف آرات ہی کہ ایک انصار میں سے لے لیں، ہاں جی وہ ایک انصار میں سے لے لیں اور ایک ان میں سے لے لیں، مہاجرین میں سے حضرت عمر کا انتخاب ہوا، اور ان میں سے انصار میں سے ابو عبیدہ کا انتخاب ہوا۔ جب حضرت عمر کا نام لیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر کی موجودگی میں خلافت نہیں لوں گا۔ تو جب حضرت ابو عبیدہ کے سامنے یہ رائے رکھی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا، تو پھر متفقہ طور پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دے دی گئی، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل۔ تو پھر بڑے آسان طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی جو ذمہ داریاں تھیں وہ نبھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور جو آپ کا لشکر تھا، پھر یہ اس کو بخوبی اور آسان انداز میں آگے لے کے بڑھے۔ صحیح ہو۔ اچھا آپ صاحب، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک اعزاز ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیں، اور اس کے اندر ہی، اسی سوال کے اندر ہی کہ جب یہ بھی بتائیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کیسے ہوا تھا؟ اچھا، جو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت وہ تو قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے، صحیح، اور بہت سی آیات سے ثابت، بہت سے جگہوں پہ احادیث مبارکہ سے۔ میں مختصر ایک استدلال میں قرآن پاک سے کروں گا اور ایک استدلال میں احادیث مبارکہ سے۔ سورۃ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى،
الذی یؤتی مالہ یتزکا، ان قریب اللہ تبارک و تعالی جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے اس کو جہنم سے بری کریں گے، سب سے زیادہ متقی۔ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے ان سے زیادہ کوئی متقی ہو ہی نہیں سکتا۔ صحیح، انبیاء مستثنا ہے۔ صحیح، اتقا۔ اچھا، اس کے بعد وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، وہ جو اپنے مال کو پاکیزگی اختیار کرنا چاہتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے کس لیے؟ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ صحیح، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى، کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى، وہ البتہ وہ اونچی شان والا جو پروردگار ہے نا، بس اس کی خوشنودی چاہتا ہے اور ان قریب اسے مل بھی جائے۔ صحیح، یہ آیات جو نازل ہوئیں، امام رازی نے، امام جوزی نے اور دیگر مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان آیات کے اندر اتقا سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صحیح، جمہور مفسرین کا اس پہ اتفاق ہے۔ اچھا، اس آیت سے افضلیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہاں پہ اتقا کا لفظ استعمال ہوا اور باقی جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے لیے اولئک هم المتقون کا لفظ استعمال ہوا، ان کے لیے اتقا کا لفظ استعمال ہوا۔ آگے پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ بے شک تم میں سے جو سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ اکرام والا، سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ افضل وہ کون ہے؟ وہ اتقا ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ اور اتقا کے اوپر بالاتفاق جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ اتقا سے مراد سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ اور یہ دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ افضل ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے، سب سے زیادہ بعد الانبیاء، صحیح، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح اگر احادیث مبارکہ کی بات کریں تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع کیا اور فرمایا کہ تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے افضل ہے۔ اللہ۔ اس کے بعد فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت، کہ صرف تم سے افضل نہیں ہے وہ، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی انسان ہیں جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، وہ ان سب سے افضل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ایک اس کی توثیق میں سیرت صحابہ کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آگے سب سے پہلے خطبہ دیا، پھر خطبہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد وہ فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ ان خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر، کہ تمام لوگ جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے بہتر ہیں وہ ابو بکر ہیں۔ صحیح۔ اب کون کہہ رہا ہے؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کا، علم کے شہر کا دروازہ کہا، علم کا مدینۃ العلم علی بابو، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، دماد رسول، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے افضل جو ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کی افضلیت کے اندر تو بلا شبہ کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ نص سے ثابت ہے، قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے۔ باقی ان کے وصال کے متعلق آپ نے پوچھا تھا، تو 22 جمادی الثانی، چونکہ یہ وہی مہینہ تھا، اب تو رجب سٹارٹ ہو گیا، تو ہم نے اسی مناسبت سے یہ پروگرام سٹارٹ کیے تھے، ان کے متعلق کچھ سیکھنا چاہا اور کچھ کوشش کی کہ جو ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے سامعین ہیں، جو ہماری آڈینس ہے، وہ کچھ نہ کچھ اس سے سیکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ 63 سال کی عمر انہوں نے پائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 63 سال عمر تھی، ان کی بھی 63 سال عمر تھی، اور 22 جمادی الثانی کو ان کا وصال ہوا۔ اور پھر سب سے جو خوش قسمتی ہے کہ وہ حجرہ عائشہ کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر ان کو جگہ نصیب ہوئی اور وہیں پہ یہ آرام فرما ہے۔ بہت شکریہ آپ صاحب آپ کا۔
خواتین و حضرات، میں آج ایک اقتباس پڑھنا چاہ رہا تھا آخر میں کہ وہ میں آج پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہوں اس پاک باز انسان پر جس نے اپنی ساری زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور اسلام کی اشاعت میں صرف کر دی. وہ ضعیف تھا مگر اس نے دین کی راہ میں عدیم المثال استقامت کا ثبوت دیا. اس نے اللہ کی راہ میں ایک ایک پیسہ خوش دلی سے خرچ کیا. اس کے راستے میں سنگ گراں حائل تھے مگر اس کے پایا استقلال میں ذرا سی بھی جنبش نہ آئی. حضرت اقبال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.